عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بے پردہ مجھ کو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، اور پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردہ کدھر گیا، پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ مرد کے عقلوں پہ گر گیا، کہنے لگی کہ مرد کے عقلوں پہ گر گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے عورت کو جو عزت کا مقام دیا ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب نے اسے وہ مقام نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر بے حد ظلم ہوتا تھا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ بازار میں جانوروں کی طرح اسے خریدا جاتا تھا، اس کے جسم کے نشیب و فراز کو ٹٹول کر عیاش لوگ اس کے جسم کا سودا کرتے تھے۔ قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح حساس اور ذی شعور بنایا تھا، لیکن یہ عیاش لوگ اس کے ساتھ برتاؤ مٹی کے بے جان مورتیوں کی طرح کیا کرتے تھے۔ جوا میں اسے داؤں پر لگاتے تھے۔ جس کا شوہر مر جاتا تھا اسے اپنے شوہر کے لاش کے ساتھ جلنا اسے قانوناً بنا دیا گیا تھا، اسے جلنا ہی پڑتا تھا۔ آپ دیکھیں، معنی کے خود ساختہ مذہب میں عورت کا قتل نہ صرف جائز بلکہ یہ ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ دنیا کے نامور فلسفی بھی اس کے انسان ہونے میں بھی شک کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ اللہ جس طرح مردوں کا خالق ہے، اسی طرح عورتیں بھی اس کی مخلوق ہیں۔ وہ دونوں سے پیار کرتا ہے، وہ دونوں کا خیر خواہ ہے۔ وہ جس طرح مردوں کو آبرومندانہ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح وہ عورت کو بھی باعزت زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ جس طرح مرد کے حقوق عورت پہ ہیں، اسی طرح عورت کے حقوق مردوں پہ ہے۔ عورت مرد کی لونڈی یا غلام نہیں، بلکہ اس کی شریک حیات ہے، اور صرف شریک حیات بھی نہیں بلکہ مرد کی وزیر، سفیر اور بہترین مشیر بھی ہے۔ اسلام نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بلندی عطا کی ہے۔ اس کو والدین، اپنے خاوند اور اپنی اولاد کا وارث بنایا ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیار و محبت سے زندگی گزارو۔ یہ اسلام نے عورتوں کو عزت و وقار عطا کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مدینۃ الرسول میں یہودی و مشرکین کی کافی تعداد تھی، جن کے اوباش نوجوان شرم و حیا کی قدروں سے ناواقف اور فسق و فجور کے دلدلے میں پھنسے ہوئے لوگ، ان کی دوسری کمینہ حرکات کے علاوہ ان میں ایک رذیل عادت یہ بھی تھی کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے کسی ضروری کام کے لیے نکلتی تھیں تو وہ دور دور تک ان کا پیچھا کرتے تھے۔ خصوصاً شام کے یہ دھندلکتے میں جب اندھیرا ہونے لگتا تھا، جب عورتیں قضائے حاجت کے لیے باہر جاتی تو وہ راستوں کی نشیبی جگہوں میں، درختوں کی آڑ میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب کوئی عورت ادھر سے نکلتی تو اس کو پھنسانے کے لیے، اسے بہکانے کی کوشش کرتے،
یہ ان کے یہاں کا عام دستور تھا یہودیوں کا، جو مدینۃ الرسول میں رہتے تھے۔ ابھی اسلام کا پرچم مکمل طور پر مدینۃ الرسول پر لہرایا نہیں تھا، ابھی ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی لائے تھے۔ اس وقت کا یہ دستور تھا۔ یہودی سماج میں اس کو زیادہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کے بڑے بڑے اور بوڑھے بھی ایسی حرکتوں کو جوانی کی خر اور مستیاں کہا کر ٹال دیا کرتے تھے، اسے عام سمجھتے تھے لوگ۔ اسلام جب مدینہ کی سرزمین میں داخل ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تو مسلم خواتین کو بھی ضروری کاموں کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، تو وہ کمینے یہی رذیل یہی حرکتیں کرتے ہوئے، اور اگر انہیں ٹوکا جاتا روکا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ مسلم خواتین ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم ایسا کرتے۔ یعنی وہ لوگ اپنی ہی عورتوں، اپنی ہی لڑکیوں، اپنے ہی معاشرے کی عورتوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور جب اسلام مدینہ میں آیا اور مسلمان عورتوں کو بھی ضرورت کے مطابق گھر سے نکلنا پڑا تو وہ حرکتیں ان کے ساتھ بھی کرتے، پھر انہیں ٹوکا جاتا، منع کیا جاتا تو یہ کہتے کہ ہم پہچان نہ سکے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے ہی اس تکلیف کا تذکرہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کو جب پیش کی گئی کہ یہودی کے نوجوان، یہودی لوگ ہماری عورتوں کو اپنی عورتوں کی طرح سمجھتے ہیں اور انہیں ٹوکا جائے تو کہتے ہیں میں پہچان نہ سکا، اسی وقت وحی کا نزول ہوا جس میں فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی دختران ملت اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادر سے ڈھک لیں، اپنے اوپر بڑی چادر ڈال لیں اور آپ کو اچھی طرح لپیٹ لیں، خود کو اپنے آپ کو لپیٹ لیں۔ اس طریقے کا حکم ہوا، جیسا کہ میں نے قرآن مقدس میں شروع ہی میں قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنے ازواج کو، اپنے بنات کو اور اپنی اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیں، حکم دے دیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانک لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ عورتوں کا مقام ہے کہ اسی وقت یہ پردے کا حکم ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا اسی وقت وحی آئی اور یہ حکم ہو گیا کہ اپنے آپ کو عورتوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنے مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چادر سے لپیٹ لیں، پھر اس چادر کا ایک پہلو اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان خاتون ہے، اس طرح کسی بد باطن کو انہیں ستانے کی جرت و ہمت نہ ہوگی۔ یہ اسلام نے تمہیں پردے کا نظام دیا ہے، تمہارے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے سوسائٹی، ہمارے معاشرے کا جو ماحول ہے وہ بالکل ظاہر ہے، عیاں ہے، اور یہاں دیکھنا تو یہ پڑتا ہے کہ لوگ فنکشن میں، شادی کے موقع پر ایسی بے حیائی ظاہر کرتے ہیں، ایسے بے حیائی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نوجوان عورتوں نے جس طرح شرم و حیا کا چادر اتار کر پھینک دیا ہے اور ننگے سر نیم اور یا لباس ننگے سر ہو گئی ہیں، لباس بھی آدھی ہو چکی ہے، جس طرح وہ بن ٹھن کر پھرتی ہیں، انہیں دیکھ کر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دختران اسلام ہیں؟ یا ایک دفعہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں قبیلے بنو تمیم کی چند عورتیں حاضر ہوئی۔ آج کے حالات دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں؟ آج ہمارا حال، ہمارے معاشرے کا حال یہ بن چکا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں، ننگے سر ہو گئی ہیں، یہود و نصارہ کی عورتوں کی طرح ہو گئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں
قبیلہ بنو تمیم کی چند عورتیں حاضر ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر ام المومنین نے فرمایا اگر تم مسلم خواتین ہو تو کان کھول کر سن لو، یہ لباس مسلم خواتین کا نہیں ہوتا، اور اگر تم مومن نہیں تو پھر تم جو چاہو کرو۔ اس حدیث پاک سے معلوم یہ چلتا ہے کہ جو خواتین اسلام ہیں، جو مومن عورتیں ہیں، انہیں بے پردگی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ وہ پردہ کرے، اور جو مسلم خواتین نہیں وہ ان کی مرضی جو چاہے وہ کرے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو جو تہذیب و ثقافت عطا کی ہے وہ سب سے بہترین تہذیب ہے، مگر افسوس آج مسلمان اپنی اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کا تہذیب و تمدن اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ اسلامی تہذیب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور تہذیب ہے ہی نہیں۔ اب اگر ہمارے قائدین، ہمارے علماء، ہمارے قائدین اپنی ملت کی بچیوں کو کوئی دوسری تہذیب سکھانا چاہیں اور ایڈس کلچر کی تعلیم دینا چاہیں تو یہ ان کی مرضی، مگر اسلام نے مسلم خواتین کے لیے بے حیائی، بے شرمی اور بے پردگی سے سختی کے ساتھ روکا اور منع کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے لوگ اپنی بچیوں کو طرح طرح کے لباس دیتے ہیں خرید کر۔ میرے بھائی، تجھے سوچنا چاہیے کہ اسلام نے ان کو جو وقار عزت دی ہے اسے تو پامال کر رہا ہے، اپنے ہی پیسوں سے تو اسے پامال کر رہا ہے، اسے مٹانا چاہتا ہے۔ کچھ تو غیرت کو زندہ کر، اپنی ہی اولاد کو، اپنی ہی عزت کو تو اچھال رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ کچھ عورتیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ساری فضیلتیں مرد کے لیے، ساری فضیلت جہاں دیکھو صرف مرد کے لیے فضیلتیں آئی ہیں، جہاد میں شرکت کا شرف انہیں نصیب ہوتا ہے، امانت کا حق بھی انہیں حاصل ہے، کیا کوئی عمل ایسا ہے جو ہم کریں، یعنی ہم عورتیں کریں اور مجاہدین کا درجہ پائیں؟ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عورت پردہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں مجاہدین کے برابر ثواب درج کیا جائے گا۔ یہ عزت دی ہے تمہیں اسلام نے کہ ایک مجاہد، ایک مرد، ایک نوجوان جنگ میں جا کر اپنی جانوں کو قربان کر دے، جتنا ثواب اسے ملتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ تم لوگ اگر پردہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برابر تمہیں ثواب دے گا۔ تمہیں جان نہیں دینا ہے، تمہیں باہر نکل کے جنگ میں نہیں جانا ہے، صرف گھر میں رہ کر اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے اور پردے کرنے ہیں۔ یہ مقام تمہیں دیا ہے اسلام نے۔ اے اللہ کی بندیوں، سنو، جو عورت اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو وہ شیطان اسے جھانکتا رہتا ہے، جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، اور جب تک وہ پردے میں رہتی ہے اللہ کی رحمت سے وہ قریب تر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بے پردگی کی کتنی برائیاں ہیں۔ اس پہلو میں آپ کو تھوڑا لے جانا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں بے پردگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، بے پردگی ایسی چیز ہے، ایسی برائی ہے کہ انسان اسی میں گمراہ ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج سوسائٹی اور معاشرے میں تمام برائیاں بے پردگی کی وجہ سے ہیں۔ اس دور میں ادب لحاظ، شرم و حیا، غیرت و خود داری سب غائب ہے۔ مرد عورتیں جانوروں کی طرح کھلے بازار، سڑکوں اور شہر کے پارکوں میں بے حیائی کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گارڈن اور سڑکوں پر نئے نئے جوڑے
اللہ اکبر، حد تو یہاں تک ہے باہوں میں اپنے باہیں ڈالے ہوئے دیکھنا انہیں پڑتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے بے حیائی پھیل گئی ہے کہ سڑکوں پر آپس میں باہیں باہیں میں ڈال کر گھومتے نظر آتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو اتنے بدتمیز اور اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ ٹرینوں اور بسوں میں بے حیا و سوج حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جہاں عام لوگوں کے سامنے وہ ایسی کھلی بے حیائی کرتے ہیں۔ یقین جانیے اس سے انسانی سوسائٹی اور معاشرے کی شرافت اور پردہ کی روح مجروح ہو جاتی ہے۔ جو اسلام نے تمہیں قانون دیا ہے، عزت دیا ہے، اسے تم پامال کر دیتی ہو۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے پردہ اٹھ جانے کی وجہ سے برائیاں اس قدر نقطہ عروج کو چھو لیتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہو سکتی۔ ایک بے پردگی کی وجہ سے ہزار برائیاں پھیلتی ہیں، اور وہ برائی پھر نیچے نہیں آتی بلکہ وہ عروج ہی اختیار کرتی رہتی ہے۔ ہمارا فیشن، ہمارے قوم کی یہ فیشن پرست ماں اور بہنیں جو کہتی ہیں فیشن ہے یہ، بیٹیاں جو فیشن کے بھوت سے وہ بے قابو ہو چکی ہیں، نام صرف فیشن کا دیتی ہیں، بالکل ننگا کر دیا ہے انہیں فیشن نے۔ اس ننگے پن اور بے پردگی سے پیدا ہونے والی برائیاں، جو اس سے ایک مرتبہ اس فیشن اور بے حیائی سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہے، اسے روکنے کے لیے اسلام نے لباس اور ستر پوشی کی واضح ہدایتیں دی ہے۔ کسے اب روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے آپ کو پردے میں رکھو۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے اس برائی کو روکا جا سکتا ہے۔ اور مردوں عورتوں کے لیے ستر پوشی کے حدود مقرر کر دیے ہیں۔ ان کے حدود اور سیماؤں کو پار کرنا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑے خطرے اور عالم کی ایک برائی کی نشانی ہے۔ جو اسلام نے انہیں حق دیا ہے، ایک حد مقرر کر دیا ہے کہ تم یہاں تک اپنے آپ کو چھپاؤ، اب تم اس سے آگے بڑھو گے تو اسلام کے حکم کا نافرمان بنو گے اور اپنی عزتوں کو خود لٹا دو گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اپنی قوم کو سنبھالو، اپنے معاشرے کو بہترین بناؤ، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ بے پردگی ختم کر دی جائے۔ یہ بے پردگی جب تک رہے گی، تمہارا معاشرہ کبھی، تمہارا گاؤں، تمہارا معاشرہ، تمہاری سوسائٹی، تمہارا قبیلہ کبھی نہیں سدھر سکتا، کیونکہ یہ بے پردگی ایسی برائی ہے کہ وہ اچھے کو اس برائی میں ضبط کر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جانے میں کوئی شرم و عار نہیں ہوتی تھی۔ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لوگ ننگے ہو جاتے تھے، کوئی شرم نہیں کرتے تھے، اور آج بھی یہی حال ہے۔ اپنے معاشرے کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، زمانے جاہلیت جیسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان تمام سوسائٹیوں کو جو اسلام کی تعلیم سے محروم ہیں، آج کچھ انسانی طبقوں میں ننگا رہنا ایک مذہبی بات سمجھی جاتی ہے، اور برہنہ مردوں کا درشن کرنا نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے۔ آج دیکھیں، اکثر لوگ جو اپنے آپ کو سنت کہتے ہیں، برائی یا اپنے آپ کو ننگا ہونے کے باوجود لوگ اس کے درشن کرتے ہیں اور اسے ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، تم تو اہل سنت والجماعت والے ہو، تم تو امت محمدیہ والے ہو، اپنے آپ کو کیوں ان کے نقش قدم پر لے کر جانا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنی عزتوں کو چھپاؤ، دوسروں کو نہ دیکھو، کیونکہ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، وہ جسے چاہے پوج لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر کاش سوچے ہوتے کہ ہم جس مقام و مرتبے پر فائز ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے چھین لے تو ہمارا کیا ہے اس دنیا میں، کیونکہ دینے والا وہی ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں ڈال دے، کسی کو کوئی حق نہیں۔ تو آج ہمیں دنیا میں اللہ نے عزت دی ہے تو ہم کیوں نہ اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ آج ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن اور طور و طریقہ بالکل غیر اسلامی ہو گیا ہے۔ ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں دن بدن اسلامی تہذیب سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ غریب گھرانوں کی لڑکیوں میں اب بھی شرم و حیا اور پردہ کچھ حد تک باقی ہے، لیکن جو ماڈرن لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، وہ تو ایک دم برہنہ ہو چکے ہیں، ایک دم ننگے ہو چکے ہیں۔ پیسے نے انہیں ننگا کر دیا ہے۔ مگر عام طور پر کھاتے پیتے گھرانوں میں جو اچھے پیسے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں، ان میں بالکل پردہ نہیں ہے۔ ڈسکو تہذیب اور انگلش کا بھوت ان کے سروں پر ایسا سوار ہے کہ اگر ان کی بہو بیٹیوں کو سرے بازار ننگا نچا رہا ہے تو انہیں کوئی شرم نہیں آتی، اسے بھی وہ فیشن سمجھتے ہیں، بازاروں میں ناچتے ہیں اور اسے فیشن سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے، کتنی غیرت کی بات ہے کہ جس عورت کو اسلام نے عزت کا مقام دیا، آبرو مندانہ زندگی گزارنے کی حکم انہیں حق دیا، آپ ذرا دیکھیں وہی اسلام نے جو انہیں عزت و آبرو عطا کی، اور یہی اپنے آپ کو ننگا کر دی ہیں، ایک دم لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی ہیں اور اسے فیشن سمجھ لی ہیں۔ آپ نے اسے دنیا کی ہر موڑ پر بے پردگی گھما کر پستی اور ذلت کے گڑھے میں ڈھکیل دیا ہے، اسے ذلیل کر دیا ہے خود اپنے آپ کو۔ پردہ جو اسلام کا ایک معاشرتی قانون ہے، آج معاشرے سے بالکل اٹھ چکا ہے۔ عورت اپنی پوزیشن، اپنا مقام بالکل بھول چکی ہے۔ ایسی عورت اسلام کی وفادار خاتون نہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی اجنبی مرد کی طرف دیکھے، اور وہ ایسا کرتی ہے تو وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا کہ عورت یہ چھپانے کی چیز ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو چھپاتی نہیں تو وہ جہنمی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانے، پتہ یہ کیا چلا کہ اسلام نے جو حق عورتوں کو دیا ہے اسے بھولنا نہیں چاہیے، اسی قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور وہ اس طریقے سے اسلام کے تہذیب پر رہے گی، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی وہ کامیاب رہے گی۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورت کا اصل مقصد نسل انسانی کی حفاظت اور افزائش ہے، اسی لیے اسلام عورت کا گھر چھوڑنا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ آفسوں اور دفتروں میں جہاں مرد ہی مرد ہوتے ہیں ننگے سر بے حجاب ہو کر وہ گھومے، یا کارخانوں یا کھیتیوں میں وہ مزدوری کرتی رہے۔ اس لیے اسلام نے اسے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، اگر کوئی گھر میں ایسا نہیں جو اس کی کفالت کر سکے، تب وہ اپنے آپ کی ضروریات کے لیے، وہ روٹی روزی کمانے کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، مگر عالم حالات یہ ہے، عام حالات کے طریقے سے نہیں، بس حالات یہ بتایا ہے کہ عام حالات میں جب کوئی مجبوری نہ ہو، اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ عورت خواہ بخواہ وہ ضرورت کے بغیر بھی وہ گھر سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ ضرورت کے مطابق کوئی ایسا گھر میں نہ ہو کہ اس کی کفالت کر سکے، جیسا کہ عام طور پر اس معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، بیوائیں جو ہوتی ہیں کوئی گھر میں نہیں ہوتا انہیں سنبھالنے والا، انہیں اجازت اس بات کی صرف ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق روٹی حاصل کرنے کے لیے نکل سکتی ہیں،
اس سے زیادہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج فیشن کے لیے لوگ اپنے دل کو راحت دینے کے لیے باہر نکلتی ہیں، پارکوں میں، سڑکوں پر۔ حال ایسا ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا، اسلام سے اتنی دوری بنا لی ہے۔ آج معاشرہ اور سماج میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں، ان برائیوں کا پھیلانے میں بے پردگی کا یہی طریقہ، اور بے پردگی جو پیٹرول کی طرح کام کر رہا ہے، یہ برائی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور طریقہ صرف اور صرف بے پردگی ہے۔ اس بے پردگی اور ننگا پن کی وجہ سے آدمی کے جذبات میں جو طوفان اور ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور اس کے باعث خیالات میں جو آوارگی اور گمراہی آتی ہے، وہی انسان کو ان خرابیوں تک پہنچا دیتی ہے جس سے اسلام نے اپنے معاشرے کو پاک و صاف کر رکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب بے پردگی ہوتی تو انسان کا ذہن اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک بات بتاؤں جس سے آپ کے ذہن میں، شاید اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ آنکھ اور دل، ان دونوں کا کنیکشن، دونوں کا ڈائریکشن ایک ہے۔ جب بھی آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے تو یہ دل کہتا ہے اسے حاصل کر لے۔ آنکھ کا کنیکشن ڈائریکٹ دل سے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی بھی عورت کو یا کسی بھی حسن والی ملکہ کو آپ دیکھیں گے، آپ کی نگاہ پڑے گی۔ اسی لیے اسلام نے کہا کسی اور بے پردہ یا غیر محرم کو دیکھو، اسی وقت اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ اسلام نے حکم دیا ہے جب بھی کوئی بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو اب یہ دل کہتا ہے دیر کس بات کی، اسے حاصل کر لے، اور بندہ اسی میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ بات آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بے پردگی جو ہے اپنے معاشرے سے ختم کی جائے۔ اپنے ہی اولاد کو، اپنے ہی گھر سے تم شروعات کرو، پردے کا، لحاظ کا، ادب و حیا کا، شرم و حیا کی ساری چیزیں اپنے ہی گھر سے شروعات کرو، اور انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی ایک عزت و وقار والی سوسائٹی بن جائے گی۔ لوگ حیرت سے دیکھیں گے، اور ادب کے ساتھ آپ کے سوسائٹی سے کسی کا گزر بھی ہوگا تو اپنی نگاہیں جھکا کر جایا کریں گے۔ ایسا اپنے آپ میں، اپنے اندر پیدا کرو۔ کوئی عورت کہہ سکتی ہے کہ جناب ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، اگر ہم نیم برہنہ لباس پہن کر بازار میں گھومیں، یعنی آدھا لباس پہن کر ہم بازار میں گھومیں پھریں، چکر لگائیں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی، آپ کو کیا تکلیف ہے اس طرف نگاہ کرنے کی؟ آپ اپنی بے چین نگاہوں کو نہ روک سکیں تو الزام عورتوں پر اس طریقے کی اگر کوئی عورت کہے تو بھلا اس میں عورتوں کا کیا قصور؟ یہاں جواباً مختصر لفظوں میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو عورتیں اس طریقے کی بات کریں کہ ہم برہنہ گھومیں، آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو مختصر لفظوں میں میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اسلام ہرگز عورت کو اجازت نہیں دیتا کہ عورت یعنی آدھے لباس پہن کر وہ سنیما گھروں یا سڑکوں یا بازاروں میں گھومے پھرے، کیونکہ عورت مثل آگ کے ہے اور مرد مثل مکھن کے ہے، اور مکھن کا آگ کے سامنے پگھلنا ایک نیچرل ہے، ایک خاصیت ہے۔ آگ کا کام ہے باورچی خانے میں کھانا پکانا، اور ڈرائنگ روم میں یعنی اپنے ہی اندر رہ کر اسے گرمی پہنچانا۔ اگر آگ کو کھلی جگہوں پر چھوڑ دیا جائے، سڑکوں اور بازاروں میں پھیلنے کے لیے اجازت دے دی جائے تو وہ مکھن نالیوں میں وہ بہہ کر چلے جائیں گے، یعنی وہ جو مکھن ہے یعنی انسان، وہ تمہارے ہی آگ کی وجہ سے تمہاری جھانسے میں آ کر، تمہاری گرمی میں آ کر وہ پگھل کر نالیوں میں بہہ جائے گا۔ اور یہ آگ صرف بھٹیوں میں رکھی جاتی ہے، اسے باہر نکالا جائے تو یہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔
تو عورت مثل آگ ہے، آگ کی طرح ہے، اگر اسے محدود نہ رکھا جائے، جہاں اس کا حق ہے، جہاں اس کا مقام ہے وہاں نہ رکھا جائے اور سڑکوں بازاروں پارکوں میں نکل آئے تو یہ آگ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گی، کیونکہ آگ کی لپٹ جب مکھن کی طرف ہوتی ہے تو مکھن پگھلنے لگتا ہے۔ تو عورت آگ ہے اور مرد یہ مکھن ہے، اور جب مرد آگ کے قریب جاتا ہے تو وہ پگھلنے لگتا ہے اور پگھل کر وہ بہہ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، عورتوں کو حکم دو کہ وہ پردے میں رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، یہی تو اصل زندگی ہے، زندگی کا یہی راز ہے، بندہ اپنے آپ کو سنبھال لے جائے بس یہی اس کی کامیابی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں بے حد سمجھنے کی ضرورت ہے، جو فیشن کے نام پر ہمارے معاشرے میں وبا پھیلی ہے اسے روکنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک بار وہ کہیں باہر سے جب اپنے گھر تشریف لائے تو یہ دیکھ کر انہیں بڑی غیرت آئی کہ ان کی نئی نویلی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر کہنے لگی، میرے سرتاج مجھے مت مارو، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھو کہ کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی گھر کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ جو کنڈلی مارے ہوئے بچھونے پر بیٹھا ہے۔ صحابی نے بے قرار ہو کر نیزے سے سانپ پر حملہ کیا اور اس کو نیزے میں پرو لیا اور زخمی سانپ نے تڑپ کر ان کو ڈس لیا۔ جب وہ سانپ صحابی کو ڈسا، زخمی سانپ تڑپ کر مر گیا اور وہ غیر مندانی صحابی یعنی غیر مند صحابی بھی سانپ کے زہر کے اثر سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے غیرت مند بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف کس قدر غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ اپنی ہی بیوی کو نئی نویلی ہے اور دروازے پر دیکھ کر آپ نے نیزہ اٹھا لیا کہ تجھے میں قتل کر دوں گا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ہے، ہم اپنی ہی بچیوں کو، اپنی نوجوان بچیوں کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم انہیں پوچھتے تک نہیں کہ تم کدھر کا ارادہ کی ہو، کس طرف جانے کا ارادہ ہے۔ ہم یہاں تک کی بھی نہیں پوچھ سکتے اپنی ہی عورتوں سے۔ میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ صحابی رسول ہیں کہ اپنی عورت کو دیکھ کر نیزے اٹھا لیں، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ گھر کے اندر ایک خطرناک چیز موجود تھی، اس وجہ سے وہ باہر آئی تھی۔ لیکن پردے کا اہتمام کیسا تھا کہ اپنی ہی بیوی پر وہ نیزے اٹھا لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کسی کی دکان پر گئے تو وہاں پر ایک نوعمر بالغ لڑکی جو وہاں موجود تھی، کہتے ہیں کو دیکھا جس کے چھوٹے چھوٹے بال بالکل لڑکوں کی طرح کٹے ہوئے تھے۔ ان صاحب نے اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، کیوں جناب یہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ اس نے جواب دیا لڑکی ہے اور میری بیٹی ہے۔ ان صاحب نے کہا معاف فرمائیے گا جناب، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اس کے باپ ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں بلکہ ماں ہوں۔ اللہ اکبر، بات آ گئی تو ایک اور لطیفہ سن لیجئے ذرا۔ اب اس لطیفے سے اب پتہ یہ چلا کہ لڑکیوں میں اور لڑکوں میں کچھ فرق ہی نہیں رہا، مرد عورتوں میں کچھ فرق ہی نہیں رہا، اس لیے کہ دکان پر دونوں ماں اور بیٹی کھڑی ہیں اور دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹی ہے، یا یہ ماں ہے یا بیٹی ہے۔ اسے پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا، اور وہ کہنے والا کہتا ہے میری بیٹی ہے۔
اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ باپ ہے، یعنی بیٹی اور ماں دونوں کے حالات ایسے تھے کہ وہ مردوں کی طرح لگتے تھے۔ آپ کو لطیفہ ایک بتاتا چلوں، ایک ناچ گھر میں ایک ڈانسر نے کمال کا ڈانس کیا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے داد دیتے ہوئے کہا، واہ رے لڑکی، کمال کر دیا تو نے۔ دوسرا شخص جو ساتھ میں بیٹھا تھا وہ بولا، ارے وہ لڑکی نہیں بلکہ میرا لڑکا ہے۔ پہلے شخص نے کہا، معاف کیجیے گا مصاحبہ۔ اس نے کہا، ارے میں تو اس کے لڑکے کا باپ ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اس لڑکی کی ماں ہوں۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج لڑکے لڑکی ہونا چاہتے ہیں اور لڑکیاں لڑکا ہونا چاہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عورتیں مرد نظر آتے ہیں اور مرد عورتیں نظر آتی ہیں۔ خدا نے مرغی کے مقابلے میں مرغے کو کلفی دی ہے اور عورت کے مقابلے میں مرد کو داڑھی، مگر ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی مرغا اپنے کلفی کو اکھاڑ دے یا نچوڑ دے یا اسے ختم کر دے، کٹوا دے، نہیں۔ لیکن افسوس اس ماڈرن دور نے مرد کے چہرے سے داڑھی غائب کر دی ہے اور عورت کے سر سے بال ختم کر دیے ہیں۔ نئی تہذیب کا فیشن آیا ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے۔ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ مؤنث و مذکر میں پہچاننے میں غور و فکر میں پڑ جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ حالات بن چکا ہے۔ آخری بات کر دوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ام خنسا رضی اللہ تعالی عنہ پردہ کیے، منہ پر نقاب ڈالے، اپنے شہید فرزند کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ یعنی ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا اور وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے، پردے سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ کس لیے؟ اپنے شہید بیٹے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ کسی نے کہا، آپ اس حالت میں بیٹھے کہ معلومات حاصل کرنے آئی ہیں کہ آپ کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے؟ یہ سن کر آپ کہنے لگی، اگر میرا بیٹا مر گیا ہے تو کیا ہوا، میری حیا تو زندہ ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے۔ اس حکایت سے ہماری وہ بہنیں عبرت حاصل کریں جو بے پردگی کے لیے طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتی ہیں، وہ ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کوئی طریقہ بے حیائی کے لیے مل جائے۔ کیا میری مائیں اور بہنیں اسی طرح حیلے تراشی کرتی رہیں گی؟ کیا ہماری مائیں اور بہنیں ان تمام واقعات سے درس عبرت حاصل نہیں کریں گی؟ کیا وہ بے پردگی سے باز نہیں آئیں گی؟ میری ماؤں اور بہنوں، بے پردگی حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی نہ پھرو، بے پردگی سے تم نہ پھرو جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردگی سے پھرتی رہتی تھی۔ میری ماؤں اور بہنوں، زندگی مختصر ہے، انن فانن ختم ہو جائے گی۔ چند دن کی یہ شباب والی زندگی ہے۔ ہر کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے سے پہلوں کو بھی، جو ایک وقت حسن کی ملکہ تھی، ان کا حسن، ان کی جوانی شباب پر تھی، لیکن ایک وقت ایسا بھی ان کے ساتھ آیا ہے کہ بڑھاپے نے ان کی چمڑیوں کو، ان کے حسن و خوبصورتی کو ختم کر دیا ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ان قریب ناز اٹھانے والے خود اپنے کندھوں پر لاد کر اپنی ہی ہاتھوں سے قبر کے کندھے میں ڈال دیں گے، قبر کے اندھیرے میں تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو پھر قبر میں اور آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اپنے کمزور اور نازک بدن پر ترس کھاؤ
اور اپنے کمزور جسم کو عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اور شرم و حیا اور پردے کو اپنے زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنا لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ چاہیے تھا یہ کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جو حکم انہوں نے نافذ کیا، اسی حکم کو ہم بجا لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں، نبی کی ازواج میں سے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں کون سے نبی موجود ہیں، لیکن وہ نبی کی بیوی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اپنے ہی گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ان کی آواز بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی آواز گھر سے باہر آ رہی تھی۔ ایک صحابی کا گزر ہوا وہاں سے، وہ ٹھہر گئے اور سننے لگے۔ اتنے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ سننے لگے۔ پیچھے سے ایک صحابی آئے، انہوں نے ایک ہاتھ لگایا اور مارا اور کہا کہ شرم نہیں آتی، عورتوں کی آواز میں قرآن سنتا ہے؟ اور اسے پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتوں کے زبان میں، عورتوں کی آواز میں قرآن سنتا تھا، اسے میں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ماں عائشہ صدیقہ اتنے بہترین انداز میں قرآن پڑھتی تھی کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں سنتا رہوں۔ حضور فرمانے لگے کہ میرے صحابہ، یہ اجازت نہیں کہ کوئی بھی عورت کی زبان میں قرآن کو سنے۔ آج حال یہ ہے کہ عورتیں اسٹیج پر آ چکی ہیں، عورتیں پروگرامز کرنے لگی ہیں، گانے بجانے کی بات دور کہ لوگ نعتیہ کلام پڑھنے لگی ہیں۔ یہاں تو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بلند آواز سے، اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ اسٹیجوں پر لے کر آ گئے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضر مبارک میں حاضر ہوئے اور فرمایا، عائشہ تم قرآن آواز سے پڑھتی ہو؟ جی یا رسول اللہ، پڑھتی تھی۔ آقا فرمانے لگے، عائشہ یہ گمان نہ کرنا کہ تیرا شوہر نبی ہے، اس لیے کہ جو حکم اللہ رب العزت نے دی ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ عورتوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ قرآن بھی بلند آواز سے پڑھیں اور اس کے آواز کو غیر محرم سنیں۔ حالانکہ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ غیر محرم نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تمام مومنین کی ماں تھی، اور ماں یہ غیر محرم نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی آقا اپنی امت کی ان شہزادیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اے میرے امت کے شہزادیوں، اے مذہب اسلام کے فالوورز، ماننے والے، سن لو، اے مقدس شہزادیوں سن لو، تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی زبان کو قرآن، اپنے زبان بلند آواز میں قرآن کو پڑھو اور تمہاری آواز کو کوئی غیر محرم سنے۔ یہاں تک کہ حکم ہوا ہے۔ تو میرے بھائی، اپنی عورتوں کو سنبھالو، اور ہمارے معاشرے کی عورتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وقار عزت تمہیں دیا گیا ہے اسے تم قائم رکھو، اس پر تم عمل کرتے رہو۔ اللہ میری ماؤں اور بہنوں کو پردے کی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں اپنے آپ پر پردہ لازم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔